پیٹ رکھنا بڑی اچھی بات ہے. مطلب ہے آپ اسے اٹھا کر شادی پہ لے گئے. چاہے وہ گدھے کا بچہ ہے, جی دلتی اس کی سرشت میں ہے, جی اس کی جبلت میں ہے. واہ واہ. وہ اگر ساس کو ایک کس کے دلتی دے دیتا, سر ایون دلہن کو دے دیتا جس کو سر پکڑایا جیسے ہوا وہ حق کر رہی تھی اٹھا نہیں کے. میں کہتا ہوں ساس جس ایج بریکٹ میں ہے اس کو اگر لگی ہو بیچاری کو, اس کا تو جبڑا پاش چوک پاش گیا. ہو جاتا. جی کپڑے رنگا ہوتا جی وہ پایا جی جی اتنا چھوٹا سا اس کا کھر بھی اچھا خاصا تھوڑا ہوتا ہے, اور اس کو پکڑ کے لے جا کے پیش کر رہا ہے. ہاں حالانکہ پونیز بہت کیوٹ ہوتی ہیں. مجھے خود جو پونی سے بھی زیادہ کیوٹ گدھے کا بچہ ہوتا ہے. گدھے کا بچہ بہت پیارا لگتا ہے, لیکن گدھے کا بچہ ہاتھ میں اٹھا کے بیگم کو پریزنٹ کرنے والی چیز نہیں ہے میرے بھائی. شادی کے دن پیٹ کے طور پہ تو سر نہیں دیا جا پیٹ کے طور پر بھی اگر آپ نے دینا ہے تو اس کو باندھ کے, ہے نا, آپ وہ بندھا ہوا ہے, یہ آپ کا ہے جی, دس ول گو ود یو, اٹھا کے تو پیش کر رہے ہو, حد ہی ہوگی. تو سر یہ ہماری ایک قسم کی مورل ڈی ویلیویشن ہی ہے نا, کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ دلہا خود بھی سگریٹ پی رہا ہے, دلہن کو بھی سگریٹ دے رہا ہے ساتھ. اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں اب. نہیں یہ تو خیر کوئی ایسی وہ نہیں ہے. اگر وہ اسموکنگ کرتے ہیں اور پبلکلی اسموکنگ کو برا نہیں سمجھتے, حالانکہ آپ کو پتا ہے اٹس اے کرائم. سر اعتراض یہی ہے مجھے کہ اس کو پبلک نہ کریں. پبلک پلیس پہ سگریٹ آپ پی نہیں سکتے, لیکن پبلک پلیس پہ اور بہت کچھ ہوتا ہے. پبلک پلیس پہ رشوت لینے کی اجازت ہے کہیں؟ روزانہ پبلک پلیس پہ رشوت لی جا رہی ہوتی. جی بالکل. ظلم کی اجازت ہے, ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے. ہراسمنٹ کی اجازت ہے, کی جا رہی ہوتی ہے. غلاظت, پبلکلی لٹرنگ کرائم ہے, جی لیکن کی جا رہی ہوتی ہے. درختوں پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے یوں کر کے, ایک تیر کا نشان ہوتا ہے, دل بنایا جا رہا ہوتا ہے. جی وہ کبھی محبت کامیاب نہیں ہو سکتی جو اس طرح کے چھچورے اور بےہودہ ہتھ کنڈوں کے ساتھ کی جائے. بالکل. لیکن سر آئی تھنک یہ جو انفلوئنسرز ہیں اور ٹک ٹاکرز ہیں آج کے دور کے, انفلوئنسرز نہ کہیں انہیں, یہ انفلوئنسرز نہیں دا ہوتے. نیگیٹو انفلوئنسرز اینڈ دا ٹک ٹاکرز, یہ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں لائم لائٹ میں آنے کے لیے, یا ایٹ لیسٹ ایک دن کے ٹرینڈ میں آنے کے لیے. یو آر رائٹ, ایبسولوٹلی رائٹ. یہ چند دن پہلے جو وادی میں گر کے مر گیا ہے بیچارہ, جی بندروں کے ساتھ تصویر اترواتا, جی یا وہ جو دو بندے جن دنوں اسکردو میں تھا میں, ایک کچورا لیک میں وہ بچہ فوٹوگرافی کرتا ہوا لیک میں گر گیا. ہوئے ہوئے اتنا رسکی کام وہ کر رہا ہے. اس نے پیر اس مقام پر رکھا ہوا جس کے اوپر کائی ہے, اس پتھر کے اوپر, اینڈ ہی از ناٹ اے سویمر. یا تو تمہیں سوئمنگ آتی ہو اور نا, کوئی لائف جیکٹ, کوئی وہ لائف جیکٹ چلو چھوڑو, اگر سوئمنگ آتی ہے تو اتنا بندہ آسرا کر لیتا ہے کہ چلو جب تک کوئی چپو آگے کر دیا جائے بندہ بچ جاتا. تمہیں سوئمنگ آتی نہیں, ادھر گرے ادھر نیچے, دو چار ہاتھ مارے, اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا, کیونکہ وہ سینکڑوں فٹ گہری ہے. ہو گیا. اور ایک صاحب دریائے سندھ کے اوپر, پنگا کس دریا کے ساتھ کریں, دریائے سندھ کے اوپر. شدید اس کا تھرسٹ ہے, بہاؤ, اس کی نظر ہو گیا. اسی طرح ایک صاحب نے یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ میرے 2-3 ٹورز جو تھے نا گلگت بلتستان کے, یہ سارے واقعات انہی دنوں ہوئے. میں ہنزا تھا ان دنوں, اور وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ وہ صبح ہمیں مل کے گئے کچھ لوگ, ایک پارٹی, گپ شپ کرتے رہے. ان میں سے ایک تھا, آئی کوڈ ناٹ پلیس دا ون ہو ڈائڈ. اس نے پیراگلائڈنگ کی اور بس اناڑی تھا بیچارہ, اور لگا جا کے شدید اس قدر تیز سپیڈ کے ساتھ کہ آلموسٹ سٹکر بن گیا اس کا. سر مے بی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے ہوتے میں واقعات ہوئے ہیں, ہوتے رہتے ہوں گے, رجسٹر یا رپورٹ نہیں ہوتا. ہاں نہیں چلو یہ واقعہ تو ہو گیا نا, وہ ایک سپورٹس مین تھا, چلو اسی طرح پیراشوٹ نہ کھلنا, ایکسیڈنٹس ہو جاتے, بڑے بڑے ایکسپرٹس کے پیراشوٹ نہیں کھلتے. ایک بہت شاندار آفیسر پاکستان آرمی میں, وہ بریگیڈیئر ٹی ایم, بڑا سیلیبریٹڈ اینڈ ڈیکوریٹڈ آفیسر. ان کے بھائی میرے دوست ہوا کرتے تھے, بہت پیارے آدمی, پی ٹی وی میں پاکستان ٹیلی ویژن کے انتہائی شاندار لوگوں میں سے ایک تھے. تو اللہ گری کے رحمت کرے, وہ سارے بھائی ساری فیملی بڑی شاندار تھی. تو اتنا ایکسپرٹ کہ وہ لوگوں کو سکھایا کرتا تھا کہ پیراشوٹ کے ساتھ کیسے کیسی منوورنگ ہو سکتی, کیا اس کا پیراشوٹ ہی نہیں کھلا. اور ان کی بیگم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹی ایم نے جمپ کیا ہے, میں نے دیکھ لیا تھا, لیکن
انہوں نے لینڈ نہیں کیا, وہ اس طرح سے نہیں کیا, وہ پیراشوٹ نہیں کھلا, میں نے کھلتے نہیں دیکھا. لیکن یہ تو سپورٹس ہے نا جی, جی ہاں, یہ تو ایک ایکٹیویٹی, ایک کام ہے. وہ تو چلے آپ نارمل گاڑی چلا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو یہ حرکت, یہ جو ٹرین کے ساتھ شارٹ بنانا, فل سپیڈ میں آتی ٹرین کے ساتھ, ہلکی سی آپ کو ایک اس کی ہتھی لگی وہ تو پریشر سک کرتا ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا. یا وہ آدمی جس نے 500 روپیہ جیتنے کے لیے ٹرین کے نیچے, جی ایسے لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں, بالکل عجیب و غریب ہوتے ہیں. سر اب تو میرا خیال ہے ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزا ہونی چاہیے تاکہ اگلے لوگوں کو سبق ملے, وہ یہ کوئی نئی چیز نہ کریٹ کرنے چل پائے. پھر پبلک پلیس پر دھوش قسم کے کتے لے آنا, ہاں, یہ ایک عادت تھی نوابوں کی, ان کے ساتھ 5-5 6-6 ہینڈلرز ہوتے تھے, کتے کی مجال نہیں ہوتی تھی. اب شیر لے کے پھر لے آتے ہیں, شیر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ, الٹیمیٹلی مارنا پڑتا ہے. گاڑی میں سیر کرا رہے ہوتے ہیں, ڈالے پہ بٹھا کے, کھلا جو ہوتا ہے نا پیچھے سے سب کے بیچ, لائک ٹریفک سگنل پہ جب رکتی ہے گاڑی تو آپ کے ساتھ بائک والے ہوتے ہیں, سائیکلز والے ہوتے ہیں, اور وہ باندھا ہوتا ہے کسی چیز سے, اور وہ جس کو یوں کر کے توڑ سکتا ہے. ہاں, ٹیکسس میں دلہا دلہن کو گاڑی ملی جس پر انہوں نے چرچ سے نکل کے جانا تھا, تو اس کی سن ٹاپ تھی, وہ کھل جاتی ہے, تو وہ کھڑے ہوئے اس میں کہ جی ہم اینڈ تک اسی میں سفر کریں گے, یہیں کھڑے ہوئے. اچھا, وہ بے وقوف کو سمجھ نہیں آئی ڈرائیور کو کہ کس طرح چلانی ہے, اس نے تیز سپیڈ میں چلائی, دونوں لڑکھنیاں کھاتے پیچھے جا کے. اچھا, ان کی ویڈنگز میں بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ویسے, شاید ٹن ہونے کی وجہ سے, ٹون ہونے کی وجہ سے نا, کیونکہ ہر ایونٹ کے بعد انہوں نے ہوتا ہے اور سارے کہیں نہ کہیں لڑک کے گرتے ہیں. اور برائڈ ہمیشہ جو ہے وہ اس نے گرنا ہی ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ وہ لوگ نا شادی کے اینڈ پہ جب ڈانس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹون ہوتے ہیں, اور آپ جتنی ویڈیوز دیکھو ضرور گرتے پڑتے ہیں. چنانچہ ثابت یہ ہوا کہ تحفہ دیتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ تحفہ ایک ایسا شاندار ہو کہ اس کی افادیت بھی ہو کچھ. جی ہاں, محض اس ٹائم کو کیپچر کرنے کے لیے آپ ساری عمر یاد رکھا جائے گا, یہ وہ بندہ ہے جس نے کھوتا دیا تھا اپنی بیوی. کھوتے کا بچہ تھا. نہیں, یاد بے شک رکھے جائے لیکن اچھے نام سے. ویسے کچھ نو دولتی بھی کچھ زیادہ ہی شو آف والے کبھی کبھی گفٹس دیتے ہیں, یہ تو چلے کھوتا تھا نا, شو آف, ہاں جی, ایسے ایسے عجیب و غریب تحفے, بڑے قیمتی تحفے. جی ہاں, بہت اچھا خاصا توشہ خانہ ہوتا ہے, یہ توشہ خانہ دیکھ لیں. جی سر, توشہ خانے پہ کوئی تازہ ترین کوئی, سر توشہ خانہ پہ بیسٹ بات ارشد شریف نے کی ہے اپنے آخری ویلاگ. آئے وہ ویسے واقعی بڑی لاجواب بات تھی, جی, اور اس وقت اس کا فوکس تھا باجوہ صاحب کے اوپر. جی جی سر, اس نے بلکہ کچھ تصویریں بھی چھاپی تھیں جی کہ باجوہ صاحب نے جو توشے لے رکھے ہیں جی جی ان کی ڈیٹیل کون پوچھے گا, اور دوسرا ارشد شریف کا کیس, جی سر, یہ جو سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے, بالکل سر, دس از ریمارکیبل. آرمی چیف کا ان کے گھر جانا, جنرل آصف غفور کا ان کے گھر جانا, جی, اور دونوں کی ایک ہی بات کرنا کہ ہم مجرموں کو سزا دیں گے. جی ہاں جی ہاں, یہ دونوں بڑے شاندار جرنیل ہیں. اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اچھی نیت سے کہتے رہے نا, جی, یہ بذات خود ایک بڑی اچیومنٹ ہے ان لوگوں کی کہ پبلک سینٹیمنٹ کیسے ایک دم سوئنگ کیا ہے ان فیور آف دا آرمی. جی سر, لیکن فورینزکس والوں کو مصیبت پڑے گی, ایویڈنس اس طرح خراب کی گئی ہے, اتنی تباہ کی گئی ہے کہ وہ لگے رہیں, ساری عمر لگے رہنا, تو شاید پروو نہ ہو سکے جی, کہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. اور لیکن بہرحال یہ بہت ہی خوش آئند ہے, بہت خوش آئند ہے کہ ان کا وہاں پہ جانا, ان کی والدہ کے ساتھ اظہار افسوس کرنا, دس از گڈ. بالکل.